نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے فریدی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تمامی احباب کو سلام محبت پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بھی جوڑ رہے ہیں جیسے محمد اظہر علی صاحب جڑ چکے ہیں، اور جو لوگ بھی جوڑ رہے ہیں وہ کنٹینیو بنے رہے ہمارے ساتھ، تھوڑا سا دیکھ کے ہٹے نہیں، چونکہ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک۔ آج ان کا عرس پاک بھی ہے، عرس مقدس بھی ہے، اسی مناسبت سے فریدی نیٹ ورک پہ یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ منقبت کے 2-3 شعر، اس کے بعد پھر مدلل مفصل گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ شیئر بھی ہمارے اس پروگرام کو کرنا نہ بھولیں، یعنی شیئر بھی کنٹینیو ہمارے اس پروگرام کو کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ کچھ اشعار پڑھتا ہوں، اس کو سماعت کر لیں، پھر گفتگو سماعت کریں گے۔ مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا۔ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، یہ خود مدح سرا قرآن میں ہے رب صدیق اکبر کا، یہ خود مدح سرا قرآن میں رب صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، نبی کے بعد ہے ان کا تصرف ساری امت میں، نبی کے بعد ہے ان کا تصرف ساری امت میں، عجم صدیق اکبر کا، عرب صدیق اکبر کا، عجم صدیق اکبر کا، عرب صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی یعنی آج کی تاریخ آپ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے فریدی نیٹ ورک پہ یہ پروگرام جاری ہے۔ آپ اس پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور کنٹینیو دیکھنا نہ بھولیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار میں ہیں وہ دو میں سے دوسرے ہیں، یعنی دو میں سے دوسرے ہیں جو غار میں ہیں۔ وہ دوسرے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان کے بارے میں اسی آیت میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ یعنی آپ کو صحابیت کا درجہ قرآن میں ہے، یعنی آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اب جو قرآن سے ثابت ہو اس کا اگر کوئی انکار کرے تو کفر ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابیت وہ ہے، اگر کسی نے انکار کیا تو کفر کرے گا۔ ہجرت کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے کہا، بستر پر آرام کے لیے کہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ غار ثور آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں پہلے خود داخل ہوئے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ رک جائیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ محبت اور عشق ایک چیز ہوتی ہے، محبت اور ایک چیز ہے عشق۔ محبت میں انسان محبت میں اپنا بھی خیال رکھتا ہے اور محبوب کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن عشق اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر اس میں اپنا خیال نہیں رہتا، بس صرف محبوب کا خیال رہتا ہے۔ محبت میں یاد رکھیے اپنا بھی خیال رہتا ہے اور محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، مگر عشق میں اپنا خیال نہیں رہتا، صرف اور صرف محبوب کا خیال رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کا عالم دیکھیں کہ پہلے آپ خود غار ثور میں داخل ہوئے کہ اگر کوئی مضر جانور ہوگا تو پہلے مجھے زخم دے گا، یعنی اس کا مقابلہ پہلے میں کروں، اور یہ جب صاف ہو جائے کہ غار ثور ان چیزوں سے بری ہے تب میرے آقا اندر آئیں۔ اپنا خیال نہیں، صرف محبوب کا خیال۔ ایسے عاشق کے صادق کا آج عرس پاک ہے۔ اور جب غار میں گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار میں ہیں دو میں سے دوسرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ہر سوراخ کو بند کیا اور ایک سوراخ جس پر آپ نے اپنی ایڑی لگا دی اور کہا یا رسول اللہ فدا کا نفسی امی وابی، آپ تشریف لائیں اندر۔ آقا کریم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ سر رکھ کے میرے آقا آرام کرنے لگے۔ عشق کا عالم ایسا ہے، دیکھیں کہ سانپ نے ڈنک مارا، آپ نے اپنی توجہ نہیں ہٹائی، اس لیے توجہ نہیں ہٹائی، یہ سانپ ہے ڈنک مار رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے، مگر اپنی توجہ اس لیے نہیں ہٹائی کہ میرے محبوب کے، میرے حضور کے، میرے آقا کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا عالم دیکھیں آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، وہ تو عاشق صادق، ان کی بات نرالی ہے۔ جب سانپ نے ڈنک مارا اور سانپ کی وجہ سے اس زہر جب پھیلتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا اور چہرے نبوت پہ گرا آنسو کا قطرہ، اللہ اکبر۔ آنکھیں میرے آقا کی کھلی اور کہا ابو بکر یہ آنسو کیسی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ سانپ نے ڈنک مارا ہے، اس کا زہر پھیل چکا ہے۔ حضور نے لعاب لگایا، میرے آقا نے لعاب لگایا اور پورے جسم سے جہاں جہاں بھی زہر پھیلا تھا وہ سب ختم ہو گیا، وہ دور ہو گیا۔ میرے آقا کے لعاب کا جب یہ عالم ہے تو سراپا ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس
فعل میں شامل ہیں، اس کار خیر میں شامل ہیں، اس نیکی میں شامل ہیں، تو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیکی میں شامل نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا گھرانہ اس نیکی میں شامل ہے۔ الحمدللہ آپ کی شان وہ ہے کہ 4 پشتیں صحابی ہوئی ہیں، والدین صحابی، اعلی اولاد صحابی، اللہ اکبر۔ پورا گھرانہ اس کار خیر میں، اس اچھے کام میں، اس نیکی میں شامل ہے۔ آپ تو خود سفر ہجرت میں ساتھ ہیں، زانوں پہ آرام کر رہے ہیں غار ثور میں۔ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ پورے دن، کہنا عبد الرحمن بن ابی بکر نام ہے شاید، پورے دن صبح سے لے کے شام تک معائنہ کرتے، کفار کے نرغے میں رہتے، ان کی سازشوں کو سمجھتے، ان کی باتوں کو سنتے، اور پھر یہ پیغام لے کر شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے غار ثور میں۔ یعنی شہزادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اس طرح سے اس کار خیر میں شامل۔ اور دیکھیں آپ کی بیٹی کس طرح شامل ہے، آپ کی اہلیہ کس طرح شامل ہے اس نیکی میں۔ آپ کی اہلیہ گھر میں روٹی بناتی اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بناتی، اور آپ کی شہزادی حضرت اسما بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی غار ثور میں۔ آپ کی بیٹی اس میں شامل۔ اور یہ صرف بیٹی نہیں، آپ کا جو غلام حضرت فہیرہ ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ دن بھر بکریاں چراتے اور شام میں غار ثور میں دودھ پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ، پورا گھرانہ اس کار خیر میں شامل ہے۔ اور دیکھیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر جب روٹی لے کے، کھانا لے کے غار ثور پہنچا رہی تھی، ابو جہل ایک بار ملتا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہی ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی نے حضور کا پتہ نہ بتایا۔ ابو جہل نے دھمکایا کہ تمہیں ماروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی کہتی ہیں کہ تم، یعنی یہ جان تو دے سکتی ہوں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے آقا کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ یہ جان چلی جائے گی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس تمہیں نہیں دوں گی۔ ابو جہل نے دھکا مارا، تاریخ میں کہ گھونسا مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیاری بیٹی گر جاتی ہیں، چوٹ آتی ہے چہرے پر، اور جب غار ثور میں کھانا لے کے پہنچتی ہیں تو میرے آقا نے پوچھا کہ یہ چوٹ کیسی ہے؟ تو حضور کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں آ رہی تھی تو ابو جہل نے روک لیا، اور ابو جہل نے آپ کا پتہ پوچھا، اور جب میں نے نہیں بتایا تو اس نے دھکا مارا، اور میں نے کہا سن، یہ جان تو جا سکتی ہے مگر حضور کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، جب اس نے میرے آقا دھکا مارا تو یہ چوٹ آ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پیاری بیٹی سن لو، دنیا میں نے ہر شخص کا بدلہ ادا کر دیا ہے مگر ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی حشر میں ادا کرے گا۔ آج ان کا عرس پاک کتنے لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور عشق کا عالم دیکھیں کہ جب غار ثور سے نکل کے مدینہ شریف کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے۔ جب حضور نے پوچھا ابو بکر یہ ماجرا کیا ہے کہ کبھی تم ادھر آتے ہو، کبھی ادھر آتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی آگے جاتے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، فدا کا نفسی امی و ابی، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں کفار کا تیر، کافروں کا تیر دائیں طرف سے نہ میرے آقا کے پر آ جائے، جب یہ سوچتا ہوں تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے آ کے لگ جائے، میں زخمی ہو جاؤں، میرے آقا آپ کے جسم پاک کو خراش تک نہیں آئے۔ پھر یہ سوچتا ہوں کہیں بائیں طرف سے نہ حملہ ہو جائے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ آگے سے نہ ہو جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں، کبھی یہ سوچتا ہوں پیچھے سے نہ حملہ ہو جائے اس لیے میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ زخمی میں ہو جاؤں، میرے آقا آپ بچ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ عشق تھا، گویا کہ آپ نے زمانے والے کو پیغام دے دیا۔ ترجمانی آج کے دور میں کسی نے کر دی ہے کہ جو جان مانگو تو جان دے دوں گا، جو مال مانگو تو مال دوں گا، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ ناموس رسالت کی حفاظت کس طرح کی اور کیسا عشق تھا آپ کے اندر۔ عشق پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جس کو ماضی قریب کے بڑے جلیل القدر
مفسر محدث نے لکھا ہے، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی اور کہا جاؤ انگوٹھی بنانے والے کے پاس اور لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ اس پر۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ ابوبکر جاؤ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، ابوبکر جاؤ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ محمد الرسول اللہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ۔ مگر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا عشق کس قدر حضور سے تھا کہ آپ جب جاتے ہیں حضور کی انگوٹھی لے کر انگوٹھی بنانے والے کے پاس تو اسے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ تو کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، مگر تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھ دو، محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ پتہ ہے جب انگوٹھی تیار ہو کے آتی ہے، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی پہنچتی ہے، انگوٹھی بنانے والا لے کے حاضر ہوتا ہے تو انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آگے تھا ابو بکر صدیق، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ جب میرے آقا نے یہ دیکھا تو میرے آقا کے چہرے پر ایک آثار نمودار ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو گئے اور انگوٹھی والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ، اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا نہیں دیکھنا چاہا، اس لیے میں نے محمد الرسول اللہ لکھوا دیا آگے، مگر یہ ابو بکر صدیق کیسے لکھا ہوا یا رسول اللہ یہ میں نہیں جانتا، میں نے نہیں لکھوایا، شرمندہ تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہوئے کہ انگوٹھی میں اتنا کیسے لکھا گیا، ابوبکر صدیق کا بھی اضافہ ہے۔ جب آپ شرمندہ ہوئے تو پتہ ہے حضرت جبریل کو اللہ نے بھیج دیا، کہا جبریل جا ابوبکر مایوس ہے اور کہہ دے میرے محبوب سے کہ ابوبکر صدیق کا اضافہ ہم نے کروایا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق کا اضافہ ابو بکر نے نہیں اللہ نے کروایا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے کہا تھا ابو بکر جاؤ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اور جب انگوٹھی بنانے والے کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ کہا کہ محمد رسول اللہ بھی لکھ دو، تو کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا نہ دیکھنا چاہا تو اللہ کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ ابو بکر کو آپ کے نام سے جدا کر دے، آپ کے نام کے ساتھ ملا دیا انگوٹھی پر۔ کیسا عشق تھا، کیا محبت تھی، اور کس قدر شان کے مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، ایک منافق، ایک کافر، ایک مشرک پہنچتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، غالباً نام آتا عقبہ بن معیط کا، اس نے چادر کو پھانس کر تکلیف دی۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہٹایا لوگوں کو، ہٹانے کے بعد خود بھی اعلان کرتے ہیں کہ تم اسے تکلیف دیتے ہو جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہے، تم انہیں تکلیف دیتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے، تم انہیں تکلیف دیتے ہو کہ جو اللہ کی دعوت تم تک دے رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، اللہ پاک اور بے عیب ہے، انہیں تکلیف دیتے ہو۔ اور خود اعلان کیا اللہ تبارک و تعالی کہ یہ محبوب کے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں اعلان کیا، اعلان جب کیا کہ میں بھی حضور کے ساتھ ہوں، کلمہ طیب پڑھ چکا ہوں، تو پتہ ہے کافروں نے حضور کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا شروع کر دیا، اس قدر زد و کوب کیا، اس قدر مارا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو گھر لایا جاتا ہے۔ آپ کے گھر خاندان والے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے، پتہ ہے بے ہوش تھے، لیکن جب جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ کے گھر میں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہے پتہ ہے، ہم جب بے ہوش ہو جائیں، کوئی زخم دے، کوئی مارے،
کوئی پیٹے، کسی طرح سے تکلیف ہو اور ہم بے ہوش ہو جائیں تو آنکھیں کھلے گی تو یا تو آپ پوچھو گے میری ماں کیسی ہے، یا آپ پوچھو گے میری بیوی کیسی ہے، میرے بچے کہاں ہیں۔ مگر کس قدر میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے عشق تھا کہ جیسے ہی ہوش آتا ہے گھر میں تو آپ نے فوراً یہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا میری ماں کہاں ہے، میرے خاندان والے کہاں ہیں، بلکہ آپ نے یہ پوچھا گھر والوں یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، کوئی ہمیں یہ بتائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک یہ پتہ نہ کر لیا کہ میرے آقا اچھے ہیں تب تک ان کے دل کو قرار نہیں آیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشق ایسا کہ جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو راستے میں ام معبد کا گھرانہ ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت میں کلمہ نہ پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکری کو منگوایا، ان کی بکری کو منگوایا، اور ایسی بکری جو بے جان تھی، ایسی بکری جس کے تھن میں دودھ نہیں آتا تھا، ایسی بکری بے جان کا مطلب یہ کہ لاغر تھی، کمزور تھی، دودھ نہیں دے سکتی تھی، بیمار رہتی تھی، اس بکری کو میرے آقا نے اشارے بلوایا، حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان کی حالت میں نہ تھی، آپ نے اجازت دی کہ وہ بکری لے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ تھن میں دودھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ بکری قریب کو لایا گیا، بکری کو میرے آقا نے اپنا دست شفقت پھیرا، اور جیسے ہی دست شفقت پھیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار بکری میں جان آ گئی، اس کے تھن میں دودھ آ گیا۔ جب دودھ آیا، اللہ اکبر، ام معبد کا گھرانہ سیراب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا۔ پتہ ہے یہ پس منظر کچھ دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کب خوش ہوئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوا تھا کہ جب سفر ہجرت کے وقت، ہجرت کے درمیان زاد راہ ختم ہو گیا، ام معبد کی بکری کو بلایا گیا، حضور نے ہاتھ پھیرا، جب دودھ ہوا تو حضور جیسے ہی دودھ پیے، فشربا، میرے آقا نے دودھ پیے، اور پھر فرضیت، میں خوش ہو گیا۔ دودھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، خوشی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہی ہے۔ کیسا عشق تھا، کیسا پیار تھا، اللہ اکبر، کس قدر من تن شدم تو جاں شدی کا معاملہ تھا کہ جیسے ہی میرے آقا جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اس وقت مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے، جو چاہنے والے تھے، جو ماننے والے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پہچانتے تھے، اور کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی سمجھ لیا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ پتہ ہے، یہ سوچ کر لوگ ان کی طرف مائل ہوئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب دھوپ کی تیزی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سایہ تان دیا۔ تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر فنا فی رسول تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر چیز سے مشابہت ہو گئی تھی، اور اتباع کا عالم یہ تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، اس دنیا میں آ کر 63 سالہ زندگی گزاری، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 63 سال، آپ بھی 63 سال زندہ رہے، اور جہاں میرے آقا آرام فرما ہیں، میرے آقا نے اپنے بازو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لٹا لیا ہے، بازو میں ہی رکھا ہے۔ یعنی آپ بغداد، آپ اجمیر، آپ بریلی، آپ کے چھوچھا، آپ کھگریا، آپ جہاں بھی دیکھیں، جہاں بھی اللہ والے ہیں، ان کے گنبد سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ پہچانواتے ہیں، مگر یاد رکھو، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا گنبد کون سا ہے، تو یاد رکھو وہی گنبد خضرا ہے، جہاں میرے آقا کے پہلو میں، بازو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو کا معنی ہے والا، والا عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا، اور بکر کا معنی ہے اولیت، تو ابو بکر کا معنی ہوا اولیت والا۔ اور کل 6 واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے مل جاتے ہیں، یعنی نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن
تمیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کیا سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا مل جاتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق ہے، آپ کا لقب صدیق ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ عتیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور کہا انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، انت عتیق من النار۔ آپ کا لقب صدیق اس حوالے سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، کہ اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ اس کا پس منظر یہ بھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ہے جو صدق کے ساتھ تصدیق کرے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک ہے۔ والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق، جو صدق کے ساتھ آیا، وصدق به، ان کی تصدیق کی جائے گی۔ تو ایک صدق سے مراد حضور ہیں اور ایک صدق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب معراج سے میرے آقا لوٹے تو غالباً یہ مژدہ آسمان میں سنایا گیا تھا کہ کوئی تصدیق کرے نہ کرے تمہارا یار سے تصدیق کرے گا، ابو بکر صدیق ہے، تصدیق کرے گا۔ آپ جب لوٹے اور پھر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے سنایا کہ میں نے لمحے بھر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکاں، اور لمحے بھر میں آ بھی گیا، تو پتہ ہے ابو جہل ابو لہب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ابو لہب اور ابو لہب کا اس بات کو ہضم نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حضور معراج جو گئے تھے، معراج میں لامکاں پر وہ جسم کے ساتھ گئے تھے۔ بھلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خواب میں ممبئی گیا، میں خواب میں عرب گیا، میں خواب میں حج کیا، میں خواب میں مدینہ بھی گیا، میں خواب میں بہار کا ہر ضلع گھوم لیا اور پھر بیدار بھی ہو گیا، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ خواب میں ممکن ہے کہ روح ساری جگہ گھوم جائے، اور ابو جہل کا، ابو لہب کا اعتراض کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حضور جو معراج پہ گئے تھے وہ جسم کے ساتھ گئے تھے۔ بہرحال ابو جہل نکلتا ہے اور راستے میں حضور کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں، اور اس کو حضرت ابو بکر صدیق کو پھانسنے کی کوشش کی اس نے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پل میں مسجد اقصیٰ، حرم سے مسجد اقصیٰ گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گیا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکاں بھی کہ ساتوں آسمان طے کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین ہوتے ہوئے لامکاں گیا، اور پھر پل میں لوٹ بھی آیا۔ زنجیر ہلتی رہی، دل بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ یہ کوئی اگر کہے تم مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ کس نے کہا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات تو ہے نہیں، مگر کس نے کہا ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ میرا جادو چل چکا ہے تو کہا اس نے یہ تو تیرا یار کہہ رہا ہے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو تمہارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کیسا عشق تھا، محبوب نے کہا سچ کہا ہے نا۔ جب کافر بابا کہتے ہیں نا کہ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس طرح کی بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں، جو آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یار کی بات کرتے ہو؟ ارے تم اس کی بات کرتے ہو، ہم تو اور حیران کن بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ کیا نام انی لا اصدق فیما هو ابعد من ذلک اصدقه بخبر السماء فی غدوۃ او روعۃ۔ اس کی کیا بات کرتے ہو؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کہہ دیا اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ نے کہا تو اللہ نے کہا، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پتہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو میں سے دوسرے تھے،
اس حوالے سے امام رازی لکھتے ہیں کہ کان ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اکثر المناصب الدینیہ، اکثر دینی مناصب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دوسرے تھے، یعنی دوسرے میں سے دو میں سے دوسرے تھے۔ یہاں پہ کچھ لوگ مغالطے میں رہتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ثانی اثنین کا مطلب ہے کہ حضور کے ثانی تھے، اللہ نے حضور کا ثانی بنایا ہی نہیں، حضور سب سے بہتر اور لاجواب، اللہ نے حضور کا ثانی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو ثانی اثنین کا مطلب ہوا کہ غار میں جو دو تھے، حضور اور حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جو دو تھے، تو اس کا ترجمہ یوں کیجئے کہ دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرے تھے۔ میں کہوں کہ میں نے دکان پہ دیکھا دو میں سے دوسرا زید تھا، دو میں سے دوسرا مظفر صاحب تھے، دو میں سے دوسرے فریدی صاحب تھے، صفتین فریدی صاحب تھے، دو میں سے دوسرے تھے۔ تو اس غار میں دو میں سے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ دعوت اللہ میں حضور کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں، آپ غزوات میں دو میں سے دوسرے ہیں، آپ نماز کی امامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ روض انور میں بھی دفن کے معاملے میں بھی حضور کے بعد ہیں، ساتھ ہی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی شان بڑی نرالی ہے، آپ اہل بیت سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، مولا علی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، حسنین کریمین سے بے پناہ پیار کرتے تھے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بے پناہ الفت رکھتے تھے۔ محبت اہل بیت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس پر کبھی بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سب سے پہلے مردوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ ابوبکر ہیں، سب سے پہلے ہجرت میں جو ساتھ چلا وہ ابوبکر ہیں، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھ دیا وہ ابوبکر ہیں، جس نے حضرت بلال کو آزاد کرایا وہ ابوبکر ہیں، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا وہ ابوبکر ہیں، جس نے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا وہ ابوبکر ہیں۔ یہ روایت ملتی بعض کتابوں میں ملتی ہے بعد۔ جو غار ثور میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابوبکر ہیں، جس نے آقا جس کے آنکھ کے قطرے جن کے آنکھ کے قطرے جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ گرے وہ ابوبکر ہیں۔ آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا وہ ابوبکر ہیں۔ جو معبد کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا وہ ابوبکر ہیں۔ جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو پلایا اور خود خوش ہوا وہ ابوبکر ہیں۔ جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا وہ ابوبکر ہیں۔ جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی وہ ابوبکر ہیں۔ جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابوبکر ہیں۔ آقا نے اپنے مصلی کا جسے وارث بنایا ابوبکر ہیں۔ نبی کی زندگی میں جس نے مصلی نبوت پر نماز پڑھائی وہ ابوبکر ہیں۔ جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا وہ ابوبکر ہیں۔ جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا ابوبکر ہیں۔ جسے قرآن نے یقول لصاحبہ کہا ابوبکر ہیں۔ جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ابوبکر ہیں۔ جس نے گود میں آقا کو سلایا وہ ابوبکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی شان ہے۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی شان بلند نہیں ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی سخاوت، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کی کوشش، آپ وہ ہیں جو زکوٰۃ کے منکرین سے سب سے پہلے جہاد کیا۔ آج کی تاریخ انہی کی تاریخ ہے۔ آپ تمامی حضرات کو چاہیے کہ خراج عقیدت اپنے اپنے طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب دوست پر پیش کرنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک بیوی، اور ایک نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو تڑپ کے حضور کے وفادار سچے عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک النظر الی وجہک، ایک یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو تکتا رہوں، دوسرے یہ کہ آپ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہوں، تیسرے یہ کہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت پر ہزاروں لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت پہ ہم سب کو قائم دائم رکھے، ان کی محبت میں اٹھائے۔ اور ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ تمام سنیوں سے کہ خوش نصیب ہو کہ تم سنی ہو، تم شیعہ نہیں ہو، شیعہ میں رافضی نہیں ہو، شیعہ میں بورہ نہیں ہو، شیعہ میں جو 75 قسم کے نکل کے آتے وہ نہیں ہو، تم شیعہ نہیں ہو، تم وہابی بھی نہیں ہو، تم اہل حدیث بھی نہیں ہو، تم اہل سنت سے ہو۔ سنیت پہ ہمیشہ قائم رہو گے۔ سنیت کا معیار یہ ہے کہ صحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور میرے اہل بیت کی کشتی کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ جو اس میں سوار ہو گیا اہل بیت کی کشتی میں وہ کیا پار ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا، نجات ہو جائے گی اس کی، اور جو کشتی اہل بیت سے نکل گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سنی وہ ہے کہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو اور پھر وہ کشتی صحابہ کے ستاروں، جو صحابہ ستارے ہیں ان کی روشنی میں آگے بڑھتی رہے، اس روشنی میں ہماری زندگی آگے بڑھتے رہے۔ ہم کل صحابہ کے وفادار ہیں، کسی صحابہ میں کس شان میں تنقیص کے ہم عادی نہیں ہیں، تنقیص نہیں کرتے، نہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جب جو بھی تاریخ ہو، تاریخ میں خراج عقیدت سب کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا ذکر کریں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار نہیں ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ ہاں جب جو تاریخ ہے اس تاریخ میں ہم کھل کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت پہ قائم رہیے، سنیت کے دامن، سنیت پر رہیے مضبوطی سے، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اولیاء کے دامن کو مضبوطی سے ہم سب تھامے رہیں، اور اسی عشق میں، اسی وفاداری میں، اسی محبت میں جیسی ہماری ابھی صحابہ سے، تابعین، اہل بیت اعظام سے، تابع تابعین سے ہے، اولیاء اعظام سے ہے، دعا کرتے ہیں کہ اسی حالت میں ہم سب کا انتقال ہو۔ خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف کے اس پیج سے میں اس وقت لائیو تھا، اور براہ راست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پہ پروگرام نشر ہو رہا تھا، اور اس پہ ہم گفتگو بھی کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سنانے کو، آپ کے سنانے کو قبول فرما لے، آپ کے سننے کو قبول فرما لے، میرے سنانے کو قبول فرما لے۔ خانقاہ فریدیہ جوگیہ شریف کے اس وقت موجودہ تمام مشائخین کے عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور غالباً 9-10 مارچ کو عرس محمودی بھی ہوتا ہے، اس عرس کے صاحب عرس کے فیضان سے ہم تمام چاہنے والے، ماننے والے کو مالا مال فرمائے۔ اس پیج کو فالو بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور دور دور تک اس پیج کو پہنچائیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔